الرحمن الرحیم. ایک تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا آنے کا. میں نے ریسنٹلی 9 جولائی کو چارج دیا ہے ایز پروٹیکشن فار وائلنس اگینسٹ ویمن پنجاب. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری وزیر اعلیٰ کی پہلی تقریر میں یہ کہا گیا تھا کہ دیر از نو ٹالرنس ٹورڈز ڈومیسٹک وائلنس, یا کوئی بھی گھریلو تشدد ہو, ریپ کا کیس ہو, مرڈر ہو, سیوسائڈ ہو, جو خواتین پہ ایسے کیسز ہوتے ہیں ان کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. اور الحمدللہ میں نے پچھلے 10 دنوں میں 10 ڈسٹرکٹس وزٹ کیے. سب سے پہلے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ثانیہ زہرا کا کیس تھا, اس کے میں گھر پہ دوبارہ گئی, ہم نے قبر کشائی کی, پوسٹ مارٹم کیا, اور ثانیہ زہرا کی باڈی کی فورینزک رپورٹ جو ہے وہ ابھی آنی ہے, میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں. وہ فورینزک جو ہے وہ لاہور کی لیبارٹری میں ہے اور وہ چند دنوں میں آ جائے گا, اور وہ جیسے ہی آئے گا میں سب سے پہلے میڈیا پہ بتاؤں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جسٹس سرو ہوئے گا. جب میں دیکھتی ہوں کہ 20 سال کی بچیاں اگر خودکشی کر رہی ہیں تو اس کا کیا ریزن ہے, یا تو ان کے اوپر گھریلو تشدد ہو رہا ہے, یا ان کو مرڈر کیا جا رہا ہے, یا اور کوئی ریزن ہے. اسی طرح میں جیلم گئی, جیلم کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک ستیلی بیٹی نے اپنی ماں کو آگ ڈال کے جلا دیا, اس کو بھی ہم نے 302 کے مقدمے میں پکڑا. اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ بچیاں, چھوٹی چھوٹی بچیاں, 14 سال کی بچیاں جو ہیں وہ ریپ ہو رہی ہیں. ان کے ریپ کے جو بندے تھے, اکیوز تھے, ان کو ہم نے گرفتار کیا. اسی طرح گینگ ریپ کے میں کل گئی ہوں خوشاب میں مجھے پتہ چلا کہ سب سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ سائبر کرائم کی وجہ سے بلیک میل ہوتی ہیں, ہراس ہوتی ہیں, وہ سیوسائڈ کرنے پہ بیچاری مجبور ہو جاتی ہیں. تو سائبر کرائم کے بھی 2 ملزم جو ان کو ہراس کرتے تھے ان کو ہم نے گرفتار کیا. اسی طرح بہت سی بچیاں ہیں, اگر وہ سیوسائڈ کرتی ہیں تو ان کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مرڈر ہے. تو اس لیے ہم نے ایز اے اسٹیٹ یہ بات کی ہے کہ ایون اگر پیرنٹس کہیں کہ ہم نے آنر کلنگ میں یا ریپ میں یا سیوسائڈ میں تفتیش نہیں کرانی, تو ایز اے اسٹیٹ ہم مدعی بنیں گے اور ہم اپنی بچیوں کو تحفظ دیں گے اور پروٹیکشن دیں گے. اور میں نے یہ وعدہ کیا ہے پنجاب کی خواتین سے کہ میں نہ ہی صرف ہر ڈسٹرکٹ پہ جاؤں گی, بلکہ ہم نے ورچوئل پولیس اسٹیشنز قائم کرنے ہیں. ہم نے اپنی ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کو 15 کے ساتھ سنکرونائز کرنا ہے, جس میں 15 پہ وہ کال کریں گی, اور پولیس کی فیسلٹی, پروسیکیوشن کی فیسلٹی, پروٹیکشن کی فیسلٹی, لیگل ایڈ کی فیسلٹی, ریہیبلیٹیشن کی فیسلٹی اور ان کی رہنے کی فیسلٹی آن 1 کال اویلیبل ہوئے گی. ابھی ہمارا وائلنس اگینسٹ سینٹر ملتان جو ہے وہ بہت اچھی طرح چل رہا ہے, اور وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر ہے. لیکن اب اس ADB اسکیم میں ہم نے فیصل آباد اور لاہور کا بھی وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر جو ہے اس کا اسکیم میں پیسے رکھ دیے ہیں. انشاءاللہ وہ ہم افتتاح کریں گے. اور کل میں نے خوشاب وزٹ کیا ہے, ادھر بھی میں نے ان کو پرومس کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی خواتین کو اسپیڈی جسٹس ملے گا. خواتین کو اسی وقت جب وہ جائیں گی پولیس اسٹیشن میں تو ان کی FIR ہوئے گی, ان سے کوئی کویشچن کیے بغیر, کویشچن وغیرہ کوئی نہیں ہوئیں گے, پہلے FIR ہوئے گی, پھر انویسٹیگیشن ہوئے گی. اور اگر کوئی اکیوزڈ ہوئے گا, وہ جتنا مرضی انفلوئنشل فیملی سے ہو, وہ بیہائنڈ بارز ہوئے گا اور اس کو سخت سے سخت پنشمنٹ ملے گی. میں نے یہی کہا ہے کہ اگر کوئی بچی ہماری سیوسائڈ کمٹ کرتی ہے لیکن اصل میں اس کو قتل کیا جاتا ہے, تو اس کے اوپر ہمیں تفتیش کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ریزن ہے اس کا سیوسائڈ کا. اور اگر آنر کلنگ کا بھی ایشو ہے, جیسے مظفر گڑھ میں مجھے کسی نے کہا تھا کہ آنر کلنگ کا ایشو ہے ایک بیٹی کا, اور ماں جو ہے وہ اس کے پروسیڈ نہیں کرنا چاہ رہی, تو اس پہ بھی اسٹیٹ ایکشن لے گی. تو میں آپ کو ایز اے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن یہ وعدہ کرتی ہوں پنجاب کی عوام سے کہ ہماری ہر ایک بچی, ہماری خاتون, ہماری بیٹیوں کی طرح تحفظ ان کو ہے اور پروٹیکشن ہے. اور اسپیشلی میں اللہ تعالیٰ کو اکاؤنٹیبل ہوں. سب سے پہلے جب میں گھر جاتی ہوں تو مجھے دل سے, جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہماری بچیاں کس طرح سفر کر رہی ہیں, کیسے گھریلو تشدد ہوتا ہے ان پہ, اور وہ گھر والوں کو بتا نہیں سکتی کیونکہ ابھی بھی سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی. ہمارا ریلیجن اسلام, ہمارے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن سلوک سکھایا تھا خواتین کے ساتھ. اسلام پہلا ریلیجن تھا جس نے کہا تھا کہ خواتین کو ان کی رائٹس ملنی چاہیے.
اسی طرح ہمارے قائد اعظم نے بھی کہا کہ جب تک خواتین ہمارے ساتھ نیشن میں ساتھ نہیں چل رہی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ جہالت کا معاشرہ تھا اسلام سے پہلے جو اپنی بچیوں کو پیدا ہونے پہ مار دیتا تھا. ابھی میں کل ایک کیس میں نے وزٹ کیا ہے جس میں ایک بندے نے اپنی بیوی کو تیسری بیٹی ہونے پہ مار دیا. ان کے لیے پوائزن دینا, ان کے لیے خواتین کو مارنا, ڈومیسٹک وائلنس کرنا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب پنجاب کی ایک بہت اسٹرانگ اتھارٹی پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے وہ قائم بھی ہو گئی ہے. اور مریم نواز شریف صاحبہ میڈم سی ایم نے یہ کہا ہے کہ میرا زیرو ٹالرنس ہے ٹورڈز ڈومیسٹک وائلنس. خواتین میرا ریڈ لائن ہے. تو خواتین کا تحفظ, ان کو 15 پہ کال کرنا, ہمارا اپنا ٹول فری نمبر بھی ہے, ویمن پروٹیکشن کا آفس بھی ہے, میرا آفس بھی انشاءاللہ 24/7 جو ہے وہ اس کا نمبر بھی چل رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں آن گراؤنڈ ہوں گی. رات کو بھی میں 2 بجے واپس پہنچی ہوں خوشاب سے. تو میں جس دن سے آئی ہوں اس دن سے میں نے سب ڈسٹرکٹس وزٹ کیے ہیں. اور یہ میں ایز اے رسپانسبلٹی, میں پاکستان کی بیٹی ہوں, یہ ساری بیٹیاں بھی میری بہنیں بچیوں کی طرح ہیں. تو میرے لیے خواتین پہ گھریلو تشدد ہونا یا کوئی ایسڈ وکٹم ہونا یا ان پہ ریپ ہونا یا ان کے اوپر گینگ ریپس ہونا یا ان کو مرڈر کر دینا یا سوسائڈ کرنا, اور ایک چیز کہ پراپرٹی کی وجہ سے بھی بہت ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ تو جو میں میڈیا سے کہوں گی کہ ہمارا ایک بل ایگزسٹ کرتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس فار ویمن 2016. آپ دوبارہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک سیشن کریں, میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس بل میں کیا کیا شکیں ہیں. اس 2016 کے بل کے بعد ہی اتھارٹی قائم ہوئی 2017 میں, اور اس میں امینڈمنٹس بھی ہوئیں, اور اب دارالعمان بھی جیسے ملتان والا وہ انڈر ویمن پروٹیکشن سینٹر آ رہا ہے. تو آپ میڈیا کی ہیلپ سے میں اپنی خواتین کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, آپ کے ساتھ اسٹیٹ کھڑی ہے, آپ کے ساتھ پولیس کھڑی ہے, آپ کے ساتھ ویمن پروٹیکشن آفیسرز کھڑی ہیں. آج ہماری میٹنگ ہے الحمدللہ INGOs کے ساتھ, انٹرنیشنل NGOs آئی ہیں اور ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جس طرح بھی پاکستان کو اور ویمن پروٹیکشن کو ہیلپ کریں گی سوشل اویئرنیس میں, ہماری فیسیلیٹیشن میں, وہ کریں گی. شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس ایک بڑی اتھارٹی ہے وومن وائلنس کے حوالے سے. بیت المال یا جیلوں میں موجود خواتین کے پر جو تشدد ہوتا ہے یا ان کو ریپ کا مبینہ طور پہ نشانہ بنایا جاتا ہے, اس کے خلاف کوئی ایکشن یا اس طرح کے آپ وزٹ رکھتی ہیں کہ جیلوں میں یا اس بیت المال میں ان کے بھی شکایات وصول کریں؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ابھی ہم سٹارٹ کریں گے, کیونکہ ابھی مجھے 10 دن ہوئے ہیں. پہلے میں نے سارے ضلع وزٹ کرنے تھے, میں نے اپنے ویمن پروٹیکشن سینٹرز وزٹ کرنے تھے. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مریم بی بی بھی بہت جیلوں میں رمضان میں بھی پھرتی رہی ہیں. تو میں منسٹر صاحب کے ساتھ ضرور جاؤں گی, ان کی کنڈیشنز بھی دیکھوں گی. جو جیلوں میں بھی ہیں وہ خواتین ہماری بہنیں ہیں. آج بھی میں نے ایک ویمن پولیس اسٹیشن جانا ہے, تو اس کے ساتھ ہی میں ویمن کی جو پولیس ہے تھانہ اس کو بھی کروں گی. بلکہ میں نے یہ پروپوز کیا ہے کل خوشاب میں بھی, اور کہ ہمیں اسٹیٹ آف دی آرٹ تھانہ چاہیے خواتین کے لیے, جہاں ان کو اچھی فیسلٹیز بھی ملیں اور ایک اسپیشل کورٹ بھی ہو ویمن پروٹیکشن کے اندر جو خواتین کے لیے فوری اسپیڈی جسٹس دے اور ان کے بچوں کے لیے ڈے کیئرز بھی ہوں. میڈم یہ بتائیے کہ یہ گھریلو تشدد یا خواتین پر جس شکل میں بھی تشدد ہوتا ہے, یہ جہالت کی بنا پر ہے یا کس وجہ سے؟ اگر جہالت کی بنا پر ہے تو اس جہالت کو دور کرنے کے لیے کیا آپ کوئی ٹریننگ سینٹر خواتین کو تشدد سے روکنے کے لیے آگاہی مہم کو چلا رہے ہیں؟ اس حوالے یا کہ ویسے یہ ورچوئل یہ پولیس اسٹیشن بنا دیے یا اس طرح کے دفتر بنا دیے, اس بیٹھ یہ نشستن گفتن برخاست کر کے یہ دیکھیں, میں تو جب سے اس فیلڈ میں آئی ہوں پچھلے 10-15 دن سے, جس طرح میں نے خواتین پہ تشدد ہوتے ہوئے دیکھا ہے, تو میں گھر پہ جاتی ہوں, جب میں اللہ تعالیٰ سے سجدہ کرتی ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہماری بچیوں پہ تشدد ہو رہا ہے. اور اس تشدد کے بہت ریزنز ہیں. ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ پراپرٹی کے کیسز ہوتے ہیں. پراپرٹیز اب وہ اپنی بچیوں کو کئی دفعہ پیرنٹس, کئی دفعہ ہسبینڈز ان کی پراپرٹیز جو ہیں وہ لینا چاہتے ہیں. اس لیے میں اپنی بچیوں کو کہوں گی کہ 2021 میں بھی پراپرٹی رائٹس کا بل آیا تھا, وہ بھی میں میڈیا سے شیئر کروں گی کہ خواتین کو پتہ ہو کہ ان کے پاس پراپرٹی کی رائٹس ہیں. ایک دوسری بالکل بات اویئرنیس بہت کم ہے.
اویئرنیس ایجوکیشن ہونی چاہیے. اس کے بعد ہمارا معاشرہ جو ہے وہ یہ سپورٹ نہیں کرتا. خدا نخواستہ اگر ایک عورت گھریلو تشدد سے گزرتی بھی ہے تو والدین بھی یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ برداشت کریں, آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. ابھی بھی جیسے ثانیہ زارا کی کیس تھا, وہ بندہ لاسٹ 1.5-2 ایئرس سے بچی پہ تشدد کرتا تھا, لیکن فیملی گھر پہ بھی نہیں آنے دیتا تھا. تو اس کے بڑے ریزنز ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے میں تفتیش میں جاتی ہوں تو مجھے اور ریزنز پتہ چلتے ہیں. تو میں اپنی بچیوں سے کہوں گی کہ ڈومیسٹک وائلنس اگر خدا نخواستہ آپ پہ ہو, اگر آپ پہ کوئی ہاتھ اٹھائے تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آواز ریز ہو. ابھی بھی ٹیپو ایگزسٹ کرتا ہے. بہت سی ایسی خواتین جو ایلیٹ کلاس میں بھی ہوتی ہیں وہ بھی گھریلو تشدد پہ بات نہیں کر سکتی, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ سوسائٹی مجھے ایکسیپٹ نہیں کرے گی, ان کو لگتا ہے میری پیرنٹس کی بےزتی ہو جائے گی. لیکن جب ان کو پتہ ہوئے گا اسٹیٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے تو وہ آگے بڑھ کے آواز بھی اٹھائیں گی. اور میں ان کو گارنٹی کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کی اویئرنیس کے لیے, ان کی ایجوکیشن کے لیے, ان کی رائٹس کے لیے, اور جو بل ایگزسٹ کرتا ہے اس کی اویئرنیس کے لیے ہم بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں. آپ نے بتایا کہ آپ نے پورے پنجاب کا وزٹ کیا ہے, تو وہاں پہ جو ویمن پروٹیکشن سینٹرز بنے ہوئے تھے ان کی کنڈیشن کیسی ہے, وہ کیسے, اور دوسرا جو بھی چند دن پہلے ایک رپورٹ آئی تھی ورچوئل جو پولیس ہے وہ 50,000 سے زیادہ درخواستیں آئی ہیں وہاں پر. لوگوں کے خلاف FIR تو درج ہوتی ہے لیکن سزا کا ریٹ 0% ہے. سزا کیسے دلوائیں؟ دیکھیں, پہلے تو سب سے پہلے میں نے میک شور کیا کہ میں خود جاؤں ہر ڈسٹرکٹ میں. میں ان انفارم جاتی ہوں, اور میں جاتی ہوں, میں پولیس دفتر بھی جاتی ہوں, میں ورچوئل پولیس اسٹیشنز بھی جاتی ہوں, اور میں تھانوں میں بھی جاتی ہوں. میں جو کلپریٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ملتی ہوں, اور میں فیملیز کے گھروں پہ جاتی ہوں تاکہ مجھے سچ ملے, پہلی چیز. دوسری بات, بہت جیسے میں کل خوشاب گئی ہوں تو مجھے یہ بڑا دکھ ہوا کہ سب سے امپورٹنٹ ایشو جو خوشاب میں تھا وہ سائبر بلینگ تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ 2-3 بچیاں ایسی تھیں جو سیوسائڈ کرنے کے اوپر تک چلی گئی تھی, کیونکہ لڑکے ان نے ان کی ویڈیوز رکھی ہوئی تھیں اور اس کو سائبر بلینگ کرتے تھے, ان کو ہراس کرتے تھے, ان کو کہتے تھے تمہاری ویڈیو لیک کر دیں گے. تو وہ اس وجہ سے ڈر جاتی تھیں. لیکن وہاں بھی بہت اچھی پولیس ٹیم کے ساتھ ہم نے ان کو تھرو کرا دیا کہ آئندہ کوئی سائبر کرائم بل ایگزسٹ بھی کرتا ہے اس کے اوپر بھی ہم آپ سے شکایت شیئر کریں گے کہ کوئی بچی اگر سائبر کرائم کے تھرو بلیک میل ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بھی پراپر ایکشن لینا ہے. اور جہاں تک پولیس اسٹیشنز کا تعلق ہے, میں جیلم میں گئی, وہاں کھلی کچہری بھی لگتی ہے. کل میں خوشاب میں گئی, وہاں بھی کھلی کچہری لگتی ہے. اور ورچوئل پولیس اسٹیشنز کو جب میں نے دیکھا تو اس میں ناٹ اونلی FIR درج تھیں بٹ 493 میں 425 کیسز سالو تھے. تو جب آپ خود آن گراؤنڈ جاتے ہو نا, جب آپ خود حساب لیتے ہو, جب آپ خود اکاؤنٹیبلٹی دیکھتے ہو, تو یہ آپ کو ریالٹی پتہ چلتی ہے. یہ اینکر جو عائشہ ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک ڈومیسٹک وائلنس ہی ہوا, اس کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ آپ کے اوپر نے ابھی تک کیا اس. دیکھیں, عائشہ میرے پاس آئی تھی اور میری بہنوں کی طرح 2 دن میری اس سے ملاقات بھی ہوئی. بالکل اس پہ ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوا. اس کو ویمن پروٹیکشن نے پروٹیکشن آرڈر بھی جاری کیا اور اس کو جتنی سیکیورٹی پرووائڈ کرنی تھی اس نے کی. اب اس نے ریکویسٹ کی ہے کہ میرا کیس جو ہے وہ میڈیا پہ شیئر نہ کریں. تو آئی وڈ وانٹ ٹو کیپ ہر کانفیڈنٹ.